اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیز سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے کل جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے مصیبتیں، تکلیفیں، مشقتیں ایک کے بعد دیگر آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہیں کہ آپ کے اس وقت کھیلنے کی عمر ہے، گھومنے پھرنے کی عمر ہے، اس کے باوجود ان تکالیف کا آپ سامنا کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اس دنیا سے چلے گئے، پھر والدہ محترمہ بھی آپ کی ایک عمر گزرنے کے بعد چلی گئیں، اور وہ دادا جو آپ کی پرورش کا ذمہ لیے تھے وہ بھی چلے گئے. بآخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے حوالے کی گئی. دیکھیے، چچا کی کفالت میں عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی پسند سے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے انہیں خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس بچے کا جس کے ماں باپ دونوں انتقال کر گئے ہیں خاص خیال رکھیں. اسی لیے دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے. چچا ابو طالب کے گھر منتقل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کی غربت و جز معاشی اور اس کے ساتھ ان کے بڑھاپے اور کمزوری کو دیکھا تو بہت متفکر ہوئے، اپنا غم بھول کر چچا کی مدد کرنے کی سوچ میں لگ گئے. بالآخر اس ننھی سی عمر میں جوانوں کے حوصلوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے مکہ کے قبیلے والوں سے چند قیرات پر ان کی بکریاں چرانے کا معاملہ طے کر لیا. آپ روزانہ ان کی بکریاں چراتے اور شام کو اس کی مزدوری اپنے بوڑھے اور کمزور چچا کے حوالے کرتے. تاریخ بتلاتی ہے کہ ابو طالب اگرچہ باپ کے انتقال کے بعد مکہ کے سردار چن لیے گئے تھے، مگر سردار مکہ کے بچے اس وقت تک اپنی بھوک مٹا نہیں پاتے تھے جب تک کہ ان کا یتیم و کمسن بھتیجا اپنی مزدوری لا کر ان کو نہ دیتا تھا. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کے انتقال کے بعد ان کے چچا کے حوالے کیا گیا، اور ان کے چچا بھی انتہائی غربت اور فقر و فاقے میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں کسی بچے کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، جوانوں کے حوصلوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو گئے، اور چند پیسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے اور جو مزدوری ہوتی وہ لا کر اپنے غریب چچا کو دیتے. علماء نے آپ کے اس بکریاں چرانے میں بھی ایک مصلحت بیان کی ہے. آدمی جب بکریاں چراتا ہے تو اس کا دل انتہائی نرم ہو جاتا ہے. یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا اس کے مزاج میں آ جاتا ہے، اور آدمی کے اندر قیادت کرنے کی صلاحیت اور لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت خود بخود آ جاتی ہے. کیونکہ بکریاں جو ہوتی ہیں ایک راستے پر نہیں چلتی، بلکہ چلتے چلتے جو ہے اچانک جو ہے اپنے قافلے سے اور اچانک جو ہے اپنے جھنڈ سے الگ ہو جاتی ہیں. پھر ان کو جمع کرنا، اکٹھا لانا، تو یہ قائد کے لیے انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اونٹ اور گھوڑے پالتا ہے یا ان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی سختی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بکریاں چرانا بھی مصلحت سے بھرا ہوا ہے. الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کے بعد دیگر پریشانیاں آتی رہیں، اور آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور اپنے سارے پچھلے غموں کو بھول کر
ان مشقت و تکلیفوں سے لڑنے میں لگ گئے۔ ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی پچھلی زندگی سے مایوس ہو کر جو ہے آگے کی زندگی گزارنے میں ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہمت نہیں کرتے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے چھوڑ کر ایک نیا مستقبل بنانے کی تیاری میں ہمیشہ ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ اور ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ ابو طالب جو کہ مکہ کے سردار تھے، اور وہاں پر ان کی وہاں ان کا ایک رعب تھا، دبدبہ تھا اور لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، اسلام کو قبول نہیں کیے، مگر انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی، ان کی تائید کی اور ہر موڑ پر ان کو سہارا دیا۔ ہم کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ قیادت، سیادت، یہ ساری چیزیں جو ہماری نہ ہوں، اس کے باوجود بھی اگر ہم ایسے ابو طالب کو چنیں، چاہے وہ لیڈرز میں ہو یا پھر کسی میں بھی ہو، جو اسلام تو نہیں لاتے مگر اسلام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو یہ بات ہمارے لیے بہت نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یہ سبق ہم کو سیرت سے بھی ملتا ہے کہ آپ کے چچا اگرچہ ایمان نہیں لائے، مگر چونکہ مکہ کے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، مکہ کے بڑے سردار مانے سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی کافی حد تک مدد کی ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔